اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کی کتاب میں ایک بہت اہم روایت بیان ہوئی ہے جسے حدیث جبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کا بیان ہے جو دین کے احکام کا جامع بیان ہے۔ اس حکایت میں جبرائیل علیہ السلام ایک سوال کرتے ہیں، احسان کیا ہے؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو اور وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ احسان کی یہ تعریف ایک ڈرامہ بیان ہے۔ یہ بندہ مومن کی حسن عمل کی احسان و احساس اصل میں اللہ کی حضور میں رہنا ہوتا ہے۔ اس احساس میں گزرنا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ اور اللہ بندے کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آسانی میں بیان کر دیے ہے۔ بندہ مومن اس طرح زندگی جیتا ہے کہ اللہ ہمہ وقت اس کی نگاہ میں ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے کہ ہر نگاہ اس کو پا نہیں سکتی، پر قرب کی کیفیت کو رکھنے کا دوسرا راستہ یہ بھی ہے کہ بندہ خالق کو نہ دیکھ سکے پر خالق تو بندے کو دیکھ رہا ہے۔ دونوں صورت میں بات ایک ہی ہے۔ اس بات کو دور جدید میں ٹیکنالوجی نے واضح کر دیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، بڑی دکانیں، مال، شاپنگ سینٹر میں بہت زیادہ خرید و فروخت میں آنے والے کسی بھی انسان کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ چھوٹی پر قیمتی چیز کو چھپا سکے اور قیمت دیے بغیر چوری کر کے لے جا سکے۔ اس مسئلے کے لیے دکاندار کیمرے کا استعمال کرتے ہیں اور جگہ جگہ یہ جملہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ خبردار، کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ بری نیت سے آنے والا انسان ڈر جاتا ہے۔ بظاہر مالک اور نوکر نہ ہو تب بھی اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے کی ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے، اگرچہ وہ انسان نہیں دیکھ رہا پر اسے دیکھا جا رہا ہے۔ چوری کرے گا تو فوراً نظر میں آ جائے گا۔ یہ احساس چور کو چوری کرنے سے روک دیتا ہے۔ کیمرے کی نگرانی واضح کر دیتی ہے کہ کوئی اسے دیکھے یا نہ دیکھے، یہ احساس ہو اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہی بات حدیث جبرائیل میں احسان کے حوالے سے سمجھائی گئی ہے۔ اللہ بندے کو دیکھنا، یہی احساس بندہ اللہ کو دیکھنے کے برابر ہے۔ یہی چیز نہ صرف ہمیں غلط کاموں سے دور کرتی ہے بلکہ اچھے کاموں میں خوبصورتی، جمال، کمال اور اللہ کا قرب حاصل کرتی ہے۔ بندہ جس کے لیے کام کرتا ہے ہمہ وقت خود کو اس کے سامنے سمجھتا ہے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھ پاتے تو کیا ہوا؟ اللہ تو ہمیں ہمہ وقت دیکھ ہی رہا ہے۔ تمہارا اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔